ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ پڑھنے والا شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کے آغاز میں ہی ریاض الناسحین کتاب سے ایک ایسی حکایت سماعت فرمائیے کہ جس سے انشاءاللہ الکریم ایمان تازہ ہو جائے گا، اور نماز کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک شخص کے جس کا نام تھا عبداللہ طاہر، یہ خراسان کے گورنر تھے، اور نیشابور جو تھا خراسان کا دارالحکومت تھا۔ ایک لوہار شہر ہرات سے نیشابور گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں چند دن وہاں پر رہوں گا اور کاروبار کروں گا۔ بے نہیں ایسے جیسے ہمارے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کوئی شخص منتقل ہوتا ہے صرف اس غرض سے کہ وہاں کچھ دن رہ کر کاروبار کرے گا۔ وہ شخص چند دن تو وہاں پر کاروبار کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے اصلی شہر، اپنے آبائی شہر یا اپنے رہائش کے شہر کی طرف منتقل ہونے کے لیے یا لوٹنے کا جب اس نے ارادہ کیا تو رات کا پچھلا پہر تھا، اس نے سفر شروع کر دیا۔ اچھا، اتفاق سے ہوا ایسا کہ عبداللہ طاہر نے انہی دنوں اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ وہ شہر کے جو راستے ہیں ان کی حفاظت کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ مسافروں کو کوئی خطرہ نہ رہے۔ اب سپاہی جو ہیں وہ جگہ جگہ کھڑے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی، بنیادی وجہ یہی تھی کہ مسافروں کو کسی قسم کا دوران سفر خطرہ لاحق نہ ہو۔ اور مزید اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کر لیا، اور امیر خراسان یعنی عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی کہ ہم نے چند لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور وہ اتنے ہیں، مثال کے طور پہ وہ 4 لوگ ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ان میں سے جو ایک چور تھا وہ بھاگ گیا۔ اب یہ گھبرائے کہ ادھر امیر خراسان عبداللہ طاہر کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ لوگ کتنے ہیں، اب اگر اسے یہ پتا چلے گا کہ ایک شخص ان سے بھاگ گیا ہے تو وہ سزا ہمیں دے گا۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ انہیں سفر کرتا ہوا وہی لوہار کہ جو اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف صرف اس غرض سے گیا تھا تاکہ میں کاروبار کروں، وہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا جو تعداد پورا کرنے کے لیے، اپنا خوف دور کرنے کے لیے، اسے بھی انہی چوروں میں
गिरफ्तार करके शामिल कर लिया और बाकी चोरों के साथ अमीर खरासान की खिदमत में पेश कर दिया। अमीर ने यह समझा कि ये सब चोरी करते हुए चूंकि पकड़े गए हैं, इसी वजह से मजीद किसी और तफ्तीश की, किसी तहकीक की अब जरूरत नहीं है। हुक्म दे दिया कि इन्हें कैद में बंद कर दिया जाए, हवालात में बंद कर दिया गया। वो जो लोहार था बड़ा नेकसीरत था। अब वो मामला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ही पेश करना चाहता था, क्योंकि वो समझ गया कि अब जो मेरा मामला है इसका सलूशन सिर्फ किसी और के पास नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ही इसका हल निकालेगा, और मेरा जो मकसद है वो उसी के जरिए मुझे हासिल हो जाएगा। लिहाजा उसने क्या किया, उसने इजाजत लेकर वुजू किया, वुजू करके कैद खाने के एक गोशे में चला गया और वहां जाकर उसने नमाज शुरू कर दी, यानी नवाफिल में मसरूफ हो गया। हर 2 रकत के बाद सर सजदा में रख कर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रिक्कत अंगेज दुआएं करता, दिल सोज मुनाजात करता, रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुनाजात पेश कर रहा था और कहता कि ए मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं बेकसूर हूं, और यकीनन रब्बे कायनात तू सब जानता है, वो अलीम व खबीर है, वो हमारे सीनों में छुपे हुए राज भी जानता है। कोई शख्स तहतुस सरा में चला जाए वो उससे भी वाकिफ है। जो हम सोचते हैं हमारे ख्यालात से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बाखबर है। अब हुआ ये कि रात हो गई तो अब्दुल्ला ताहिर जो गवर्नर था वो अपने सोने की जगह पे चला गया, तो रात को उसने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर बंदे हैं जो इसके तख्त की तरफ आए और सख्ती से उन्होंने इसके तख्त के चारों जो पाए थे उन्होंने पकड़ा और पकड़कर उठा लिया और उठाकर उलटने लगे। जैसे ही उलटने लगे तो इसकी आंख खुल गई, नींद टूट गई। फौरन उठा और उठकर ला हौल शरीफ पढ़ा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फिर वुजू किया और उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में 2 रकत नमाज अदा की, जिसकी तरफ हर शाहो गदा अपनी अपनी परेशानियों की तरफ रुजू लाता है। जब भी परेशानी आती है हर बंदा अपने रब की बारगाह में झुकता है। उसके बाद उसने क्या किया, नमाज पढ़ी और दोबारा आकर के वो सो गया। फिर उसने ख्वाब देखा, इसी तरह 4 ताकतवर आदमी हैं, वो इसके तख्त के पास आए जिस पर ये सो रहा है, और चारों ने चारों पांवों से उठाया और उठाकर जैसे उसे उलटने लगे तो आंख खुल जाती। हर दफा 2 रकत नमाज नफिल पढ़ता, दुआ करता और सो जाता। 4 मर्तबा उस रात में ये वाकया उसके साथ पेश आया। अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाकया से बहुत घबरा गए। उन्हें यकीन हो गया कि जरूर इसमें किसी न किसी मजलूम की आह का असर है। अमीर खरासान ने क्या किया, रात को ही जेलर को बुलवा लिया और उससे पूछा कि बताओ भाई, तुम्हारे इल्म में कोई मजलूम शख्स कहीं आज जेल में बंद तो नहीं हो गया? तो जेलर ने कहा कि आली जा, मैं ये बात तो नहीं जानता कि कौन मजलूम है और कौन जालिम है, लेकिन इतना मुझे पता है कि एक शख्स को मैं देख रहा हूं जो जेल में नमाज पढ़ता है और रिक्कत अंगेज दिल सोज दुआएं अपने रब तबारक व तआला से कर रहा है। अमीर ने हुक्म दिया कि भाई फौरन उस बंदे को हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने उसके मामले की तहकीक व तफ्तीश की। तहकीक व तफ्तीश के बाद ये मालूम हुआ, ये मामला उस पर जाहिर हुआ कि ये बंदा वाकई में बेकसूर है। अमीर ने उस शख्स से माजरत की एक्सक्यूज किया और कहा कि आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, मुझे माफ कर दीजिए। नंबर 2, 1000 दिरहम मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, कबूल फरमाइए। और नंबर 3, जिंदगी में कभी भी आपको कोई परेशानी लाहिक हो जाए, मैं बैठा हूं, आपने मुझे कहना है, फौरन आपका मसला हल कर दिया जाएगा और मैं आपकी मदद करूंगा। वो जो नेक सीरत लोहार था, जो अल्लाह को याद कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, दुआएं कर रहा था, अपनी बेकसूरी को लोगों के सामने जाहिर करने के लिए अपने रब को पुकार रहा था, नेक सीरत शख्स वो लोहार, उसने कहा
کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو جائیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں، اور جو آپ نے یہ کہا کہ 1000 درہم میں قبول کر لوں تو میں وہ بھی آپ سے قبول کرتا ہوں۔ لیکن آپ نے یہ جو تیسری بات کہی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو جائے تو میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے کہوں آپ میری مدد کریں گے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر وہ پوچھنے لگے کہ بھائی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یقیناً یہ بہت بڑی آفر تھی۔ بظاہر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں اور کوئی صاحب ثروت، کوئی صاحب منصب ہمیں کہہ دے کہ کوئی کام کسی قسم کا ہو تو آپ مجھے کہیے گا، تو یقیناً بندہ پھر اس کام کے لیے جو بھی اس کے اوپر مشکل آ جائے اور وہ کر سکتا ہو اس کے دروازے پہ دستک دینے کی کوشش کرتا ہے اور دے بھی دیتا ہے۔ بہت بڑی آفر ہے۔ تو امیر خراسان نے پوچھا کہ بھائی یہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جل جلالہ جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندھا کر سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا یہ اصول بندگی کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے کہ اصول بندگی کے خلاف کہ رب سے مانگے، بندے سے کیوں مانگے؟ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے، برائی سے دور رہنے سے، نیکیاں کرنے سے وہ پورا ہو جاتا ہے اور کاموں میں برکت آ جاتی ہے، تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری نصیحت ہے، نماز پڑھ کر اللہ سے مدد حاصل کی جائے، نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے پریشانیوں میں اسی سے دعا کی جائے، وہ دینے والا ہے، پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ جو انسان کو ضرورت ہے وہ مالک کریم ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا چیز چاہیے اور کون سی چیز ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی کریم رب سے اس کا ذکر کر کے نماز پڑھ کے مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی، نماز میں دل لگائیے، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کیجئے، نماز کے ذریعے سے اپنے رب کی بارگاہ ہمیں مانگے، انشاءاللہ الکریم وہ کریم رب ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ہم سوالات بھی احکام نماز کے حوالے سے شامل کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں پہلا جو سوال ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی جنازے کو اٹھایا، کسی جنازے کو کندھا دیا؟ کیا کسی حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہے؟ جی ہاں، شرح السنہ میں ایک حدیث مبارک ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو اٹھایا، اسے کندھا دیا تھا۔ اور دیگر بعض اور بھی کتب احادیث ہے جس سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو کندھا دیا تھا، اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، یہ وہ ہیں۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعائیں یاد نہ ہوں تو وہ نماز جنازہ میں سامنے دیواروں پر لکھی ہوئی، کیونکہ عام جناز گاہوں میں دیواروں پر دعائیں لکھی ہوتی ہیں، درود پاک ثنا ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو کیا وہاں دیواروں سے دیکھ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے کہ اس طرح نماز ہو جائے گی؟ یاد رکھیے، جس شخص کو جنازے کی دعائیں یاد نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ یاد کرے، اور اگر وہ سامنے دیوار پر لکھی ہوئی دعائیں پڑھتا رہے گا اور پڑھ پڑھ کر یہ اس طرح اپنی نماز جنازہ کمپلیٹ کرے گا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز کے باہر سے سیکھنا ہے، اور نماز کے باہر سے سیکھنا جس طرح
عام نمازوں میں فساد کو پیدا کر دیتا ہے اور نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، اسی طرح نماز جنازہ کو بھی یہ عمل فاسد کر دیتا ہے، گویا نماز ہی اس کی ٹوٹ گئی، سامنے سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، تو ایسے ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، دعائیں یاد نہ بھی ہوں لیکن پھر بھی نماز جنازہ دعا کے ساتھ پڑھنا بالکل آسان ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا کوئی مشکل نہیں، جو فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور اس میں ثنا پڑھتا ہے اس کے لیے تو بہت آسان۔ عام فرض نمازوں میں پہلی رکعت کی ابتدا میں جو ثنا پڑھی جاتی، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو ثنا ہم پڑھتے ہیں پوری ثنا، یہ ثنا پہلی تکبیر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں۔ عام نمازوں میں قاعدہ اخیرہ میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تو وہ درود ابراہیمی تقریباً بچے بچے کو یاد ہوتا ہے، کیونکہ نماز سکھائی جاتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک کو کم سے کم نماز فرض تو آتی ہے، تو درود ابراہیمی دوسری تکبیر کے بعد پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری تکبیر ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد معروف دعائیں ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یہ دعا آخر تک پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح نابالغ کے لیے الگ دعا ہے، بچے کے لیے الگ ہے اور بچی کے لیے الگ ہے، لیکن اگر کسی کو یہ دعائیں یاد نہیں تو یاد کرتا رہے، جب تک اسے یاد نہیں ہوتی تو سورہ فاتحہ کو دعا کی نیت سے یہاں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی نیت سے نہیں، صرف دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ فاتحہ تقریباً مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے کیونکہ نماز فرض پڑھنی اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی، تو یہ مشکل نہیں ہے، دیواروں پہ دیکھنے کی حاجت نہیں، بس جو آپ کو یاد ہے، جیسے آپ کو طریقہ بتایا گیا، یہ بالکل سمپل اور بہت آسان ہے، اس کے مطابق نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہمارے پاس چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں، تو ہم انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام فرمان علی ایڈوکیٹ ہے جی۔ میرا مفتی صاحب سے یہ کویشچن ہے جی کہ میت کا فقط سر نہ ہو جبکہ باقی پورا جسم موجود ہو تو نماز جنازہ ہوگا یا نہیں جی؟ میت کا صرف سر نہ ہو، باقی پورا کا پورا اس کا بدن موجود ہو تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ میت کے سر کے علاوہ باقی حصہ جو ہے اس کے وجود کا وہ سارا کا سارا موجود ہے، اور جب میت کے جسم کا رول یہ ہے کہ جب میت کے جسم کا اکثر حصہ موجود ہو، اگرچہ سر نہ ہو، یا اکثر حصہ تو نہیں ہے لیکن آدھا حصہ سر سمیت موجود ہے، تو نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر آدھے حصے کے ساتھ سر نہ ہو یا آدھے سے بھی کم جسم موجود ہو تو اسے بغیر غسل دیے، بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا جائے گا۔ تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر سر نہیں ہے اور باقی پورا کا پورا وجود موجود ہے، یا آدھا ہے اور سر بھی موجود ہے، تو اس صورت کے اندر میت کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام صابر حسین ہے جی، میں فیصلہ آباد کا رہائشی ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نہر یا کسی اور جگہ لاش ملے یا بم دھماکے یا کسی اور حادثے میں کئی افراد ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں اور پتہ نہ چلے یہ مسلمان ہیں یا کافر، تو پھر کیا ان کا نماز جنازہ کا کیا حکم ہے سر؟ نہر میں سے لاش ملے یا کہیں خدا نہ خواستہ بم بلاسٹ ہوا یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا کہ جس کی بنا پر کثیر افراد ہیں کہ جو ہلاک ہو جائے، وفات پا جائے، تو جس کے بارے میں کسی علامت سے معلوم ہو سکے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو پھر اس کے حساب سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی پہلے اس کے وجود پر دیکھیں کوئی ایسی علامت ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو جو علامت نظر آئے، مثال کے طور پہ مسلمانوں والی علامت ہے تو اسے مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا، اور اگر وہ کافروں والی علامت رکھتا ہے کوئی تو اسے پھر کافر کنسیڈر کیا جائے گا۔ مسلمان ہے تو نماز جنازہ پڑھیں گے، اور اگر وہ کافر ہے
تو پھر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اور فرض کر لیں کوئی علامت نہیں ملتی، سب کے سب اکٹھے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ مثال کے طور پہ نہر سے ایک لاش تیرتی ہوئی آ گئی ہے اور اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کوئی علامت ہی نہیں ہے، تو پھر علماء نے لکھا کہ دیکھا جائے گا کہ کس علاقے سے وہ ملا ہے، جس محلے، جس ایریے یا جس علاقے سے ملا ہے، اگر تو وہ مسلمانوں کا ہے تو پھر اسے مسلمان کنسیڈر کریں گے، اور اگر وہ کافروں کا ہے تو پھر اسے کافر کنسیڈر کریں گے اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور مسلمان ہونے کی صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے علاقے میں ملا ہے، اس وجہ سے اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ مزید اس میں یہ بھی ہے کہ اگر دھماکے میں مرنے والوں کے بارے میں یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو، یا جہاں پر کئی افراد مارے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، یعنی دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، تو اب علامت کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ یہ اگر واضح نہ ہوتا ہو تو پھر سب میتوں کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ فقط مسلمان میتوں کی نیت سے ادا کی جائے گی، یعنی جتنی بھی میتیں سامنے ہیں اور یہ پتا ہے کہ اس میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، تو نیت ہم یہ کریں گے کہ ان میں جو مسلمان ہیں ہم ان کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ پھر اگر مسلمانوں کی تعداد ان میں زیادہ ہے تو سب کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں گے، وگرنہ پھر کیا ہوگا کہ کسی علیحدہ جگہ میں انہیں دفن کر دیا جائے گا جو نہ تو مسلمانوں کا قبرستان ہو اور نہ ہی کافروں کا ہو، الگ جگہ پر ان سب کو پھر دفن کر دیا جائے گا۔ یہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس مسئلے کو بار بار سنیں گے تو امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ میرا نام زبیر ہے، میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، ایمبولینس کے سامنے دروازہ کھول کر میت کو غسل و کفن دے کر رکھ دیا جائے اور میت سامنے صاف نظر آ رہی ہو، تو اس طرح نماز جنازہ ہو جائے گا؟ میت کو ایمبولینس میں لایا جائے، نماز جنازہ کے لیے صفیں باندھ لی جائیں اور ایمبولینس جو ہے وہ امام صاحب کے سامنے کھڑی کر دی جائے اور دروازہ کھول دیا جائے اور میت امام کے بالکل سامنے ہو اور صاف نظر بھی آ رہی ہو، تو اس طرح نماز جنازہ اگر ادا کریں گے تو نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میت نماز جنازہ پڑھنے والے یا نماز جنازہ پڑھانے والے امام کے سامنے ہونی چاہیے اور امام کے محاذات میں ہو، یعنی امام کے بالکل برابر آ جائے، اس کے سامنے آ جائے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تو نماز جنازہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر میت اتنی اونچی ہو کہ امام کے جو محاذات ہیں ان سے بھی اوپر چلی جائے، مثال کے طور پہ اونٹ پہ ہے، گھوڑے پہ ہے، ہاتھی پہ رکھی ہے، امام صاحب کا قد نیچے رہ گیا اور میت سامنے ہے لیکن اوپر چلی گئی، تو اس صورت میں نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر امام کے محاذی یعنی برابر بالکل سامنے آ گئی ہے تو سامنے ہونے کی وجہ سے نماز جنازہ ہو جائے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میت ایمبولینس میں ہے، دروازے کھول دیے گئے اور میت امام کے سامنے ہے اور صاف نظر بھی آ رہی، امام کے محاذات میں ہے، نماز جنازہ پڑھیں گے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس سے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔